سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اور بیماریوں کے بارے میں اویئرنیس دینے کے لیے، آگاہی دینے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے ویڈیوز کے سلسلے کو، لیکچرز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حمل کے دوران جو ڈائبٹیز ہوتی ہیں وہ کس طرح سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کوئی حاملہ خاتون جو ہے نا ان کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے۔ زمانہ حمل کی ڈائبٹیز کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بعض خواتین کو یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ انہیں صرف حمل کے زمانے میں یعنی اس کے دوران میں ڈائبٹیز ہو جائے۔ ایسی خواتین کی شناخت کس طرح سے، کس علامتوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسی خواتین جو ہے نا یہ ڈائبٹیز کا شکار ہو گئی ہیں؟ بعض دفعہ بہت ڈرتی ہیں خواتین، اور جن کو یہ علم ہوتا ہے کہ ڈائبٹیز کے کیا پرابلمز ہوتے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ ڈر رہی ہوتی ہیں۔ تو کس طرح سے پہچانیں گے، طبی عملہ اس کو کس طرح سے پہچانے گا کہ یہ خواتین واقعی ڈائبٹیز کا شکار ہیں؟ تو وہ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان کی کسی قریبی عزیز کو یہ مرض لاحق ہو، جیسے کہ ماں ہیں، باپ ہیں، ان میں سے کسی قریبی عزیز کو یہ مرض لاحق ہو۔ نمبر 1 ہے یہ، اور نمبر 2 یہ ہے کہ وہ بار بار اسقاط حمل سے دوچار ہوئی ہوں، یعنی بچہ 2-4 مہینے کا ہوا اور اس سے مس کیریج ہو گیا، تو اگر وہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر نمبر 3 ہے کہ کسی ظاہری سبب کے بغیر انہوں نے مردہ بچے کو جنم دیا ہو، یعنی کوئی ایسی پرابلم بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے لیکن بچہ جب پیدا ہوا ہے تو مردہ ہے۔ اور نمبر 4 ہے کہ ان میں کوئی طبعی یا موروثی خرابی ہو۔ نمبر 5 ہے کہ ان کے بچے کا وزن غیر معمولی طور پر زیادہ ہو، مثلا 40 ہفتے کے بعد اس کا وزن 4360 گرام سے زیادہ ہو۔ تو اب نمبر 6 یہ ہے کہ بچے میں کوئی جسمانی نقص ہے، کہ کسی طرح کوئی ایسا نقص ہو گیا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ڈاکٹر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خاتون، ان کے ٹیسٹ وغیرہ سے پتہ کیا جائے گا کہ یہ جو ہے ان کو ڈائبٹیز تو نہیں ہے۔ پھر نمبر 7 ہے کہ انہیں پہلے بھی زمانے حمل میں ڈائبٹیز کی شکایت رہی ہو، جیسے ان کے پہلے بچے جو ہوئے ہیں اس زمانے میں بھی ان کو ڈائبٹیز رہی ہو۔ اور نمبر 8 یہ ہے کہ انہیں یورین میں مستقل شکر آتی ہو، یعنی کہ مستقل شکر کی بیماری ہو، انہیں بار بار جب بھی ان کے یورین ٹیسٹ کیا جائے تو اس میں شکر نظر آتی ہو۔ اور نمبر 9 یہ ہے کہ خاتون کا اپنا وزن اوسط سے 20% زیادہ ہو جائے، یعنی 20% زیادہ ہو جانا تو بہت زیادہ ہے، تو اس میں حمل کے دوران انسولین کی طلب میں رفتہ رفتہ اضافہ ہونے سے بھی ڈائبٹیز کی پوشیدہ علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، جو زچگی کے بعد خود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ کچھ خواتین میں گلوکوز کو جذب کرنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے، مگر یہ خرابی بھی صرف زمانہ حمل میں نظر آتی ہے۔ اب زمانہ حمل میں ڈائبٹیز کا پتہ لگانا کہ جن خواتین کو دوران حمل ڈائبٹیز کا اندیشہ ہو، ان کا ایک ٹیسٹ ہونا چاہیے جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ ان کے جسم کی گلوکوز کو قبول کرنے کی صلاحیت کتنی ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے جسم کے نظام میں خلل واقع ہوا ہے یا نہیں، ڈائبٹیز کا عارضہ لاحق ہو چکا ہے یا نہیں۔ اس ٹیسٹ کے طریقے اور معیار مختلف ہو سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ان اسباب پر انحصار کرنا ناگزیر ہے جن کا حوالہ اوپر دیا گیا ہے، یعنی ہم نے 9 نمبر تک بتایا ہے کہ جن کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ان اسباب پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ کچھ خواتین کو بار بار یا بہت زیادہ مقدار میں یورین میں شکر آ سکتی ہے، لیکن ان کی گلوکوز قبول کرنے کی صلاحیت کا ٹیسٹ کرنے سے پہلے
اگر بھوک کی حالت میں ان کے خون کا تجزیہ کر لیا جائے تو گلوکوز کی مقدار معلوم کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ گلوکوز ٹیسٹ کے طریقے مختلف ہیں مگر ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، یعنی جسم کی گلوکوز کو قبول کرنے کی صلاحیت کا اندازہ لگانا۔ اب ہمارے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ہم ان سے درخواست کریں گے کہ ہمیں یہ تھوڑا سا ڈائبٹیز کے بارے میں بتائیں کہ جو ہمارا جسم ہے وہ کیا گلوکوز کی صلاحیت جو ہے نا قبول کرنے کا کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ ڈائبٹیز کے بارے میں ہم معلومات فراہم کرنا چاہیں گے۔ ڈائبٹیز ایک ایسا مرض ہے جو کہ ایک ہارمون جو کہ انسولین ہمارا لبلبا یا پینکریاس پیدا کرتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ڈائبٹیز ہوتی ہے۔ انسولین کا فنکشن یہ ہے کہ جسم کے اندر جو شوگر ہوتی ہے یا خون کے اندر جو شوگر ہوتی ہے جو کہ نظام ہاضمہ کے ذریعے ہضم ہو کر بلڈ سرکولیشن میں آتی ہے، تو وہ سیل تک جانے کے لیے انسولین کا ہونا ضروری ہے۔ اگر انسولین کی کمی ہوگی تو وہ شوگر جو ہے، وہ گلوکوز جو ہے وہ بلڈ سرکولیشن میں گھومتا رہے گا اور سیلز تک نہیں پہنچے گا، اور سیلز جو ہے نا وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جب استعمال نہیں کریں گے تو شوگر لیول آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا، اور ایک لیول ایسا آئے گا کہ وہ شوگر لیول جو ہے وہ پیشاب کے راستے خارج ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس عمل کو شوگر کی بیماری کہا جاتا ہے، اور شوگر کی زیادتی کی وجہ سے سارے جسم پر اثرات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سیلز کو پوری توانائی نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ویکنیس ہو جاتی ہے، سارے جسم کے اندر ویکنیس ہوتی ہے، اور انسان زیادہ سے زیادہ کھانا کھاتا ہے مگر وہ استعمال نہیں ہوتا، اور وہ شوگر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ شوگر کی زیادتی کی وجہ سے دماغ پر اثر پڑتا ہے، دل پہ اثر پڑتا ہے، خون کی شریانوں پہ اثر پڑتا ہے، اور جو حاملہ عورتیں ہیں اس کے اندر بچے کی ڈیولپمنٹ پہ اثر پڑتا ہے، جو کہ مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ مختلف پیچیدگیوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی خاتون کو شوگر کی بیماری تو نہیں ہے۔ تو بہرحال جو معمولی ٹیسٹ ہیں، لیبارٹری ٹیسٹ ہیں، اس کے ذریعے چیک کر کے یہ صحیح طور پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پہلے تو یورین ٹیسٹ کر کے ہی کافی معلومات ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد ڈیٹیل ٹیسٹ کر کے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ ڈائبٹیز ہے یا نہیں، اور اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا اور بہت ہی سمپل لینگویج میں، تاکہ ہمیں سب کو یہ پتہ چل جائے کہ ڈائبٹیز کتنا خطرناک مرض ہے اور کس طرح انسولین کے بغیر جو ہے نا جسم میں شکر گردش کرتی رہتی ہے، اور ڈائبٹیز کا اور جسم کے جو سیل ہیں جو طاقت پہنچانے کا ذریعہ ہیں وہ ان تک یہ نہیں پہنچتا ہے شوگر جو ہے، اور وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ بیسیکلی جو کمزوری ہوتی ہے وہ پورے جسم کو خراب کر دیتی ہے۔ تو انسولین کے بارے میں ایک بہت دلچسپ سی بات ہمارے ذہن میں آئی کہ وہ مثال کے طور پہ یہ ہے کہ پروڈکشن ہے کسی جگہ پہ بہت ہی مل میں بہت زیادہ شکر پیدا ہو رہی ہے، اور دوسری جگہ اس کی مانگ بھی ہے کہ وہاں پہ شکر پہنچنی چاہیے، لیکن سواری دستیاب نہیں ہے، ٹرک دستیاب نہیں ہے کہ جس سے وہ شکر جو ہے وہ وہاں تک پہنچ سکے، مارکیٹ تک پہنچ سکے جہاں سے لوگ اس کو لے کے جائیں۔ تو جب سواری دستیاب نہیں ہے تو وہ شکر جو ہے نا اس مقام تک نہیں پہنچ سکے گی۔ تو آپ سمجھ لیں کہ انسولین جو ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک ٹرک ہوتا ہے کہ جو وہ سواری ہے کہ جو شکر کو اٹھا کے مارکیٹ تک پہنچائے اور مارکیٹ سے لوگ لے کے جائیں۔ تو اگر انسولین کی کمی ہوتی ہے تو وہ جو شوگر ہے، آپ کتنا بھی کھانا کھا لیں، وہ شوگر جو ہے نا جسم میں گردش کرتی رہے گی، خون میں گردش کرتی رہے گی، اور جہاں اسے پہنچنا ہے اور اس کو سیلز کو طاقت دینی ہے وہاں نہیں پہنچ سکے گی، اور جب وہ وہاں نہیں پہنچ سکے گی تو ظاہر ہے کہ جسم کمزور رہ جائے گا، اور اندرونی جو اعضاء ہیں وہ بھی کمزور ہوں گے، جو بچہ بن رہا ہے اس میں بھی ڈیفیشنسی ہو جائیں گی، حاملہ خاتون خود میں بھی ڈیفیشنسی ہو جائیں گی۔ تو بہت ہی کیئرفل رہنا ہے ہر چیز کے بارے میں، اور عام طور سے بھی خواتین کو بہت زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے، اور خاص طور پہ
جو حاملہ خواتین ہیں ان کو بہت زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی چیز ان میں پیدا نہ ہو. اچھا، اب ہم یہ بتا رہے تھے کہ گلوکوز ٹیسٹ کے جو مختلف طریقے ہیں اس میں جسم کی گلوکوز کو قبول کرنے کی صلاحیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے. حاملہ خاتون کو ایک مقررہ عرصے تک کچھ کھانے کو نہیں دیا جاتا اور بھوک کی انتہائی حالت میں ان کے خون میں گلوکوز کی مقدار دیکھ لی جاتی ہے. پھر اسے ایک مقررہ مقدار میں گلوکوز پلایا جاتا ہے. مثال کے طور پر لوکوزیڈ، جس کی 353 ملی لیٹر مقدار میں، جس میں 75 گرام گلوکوز ہوتا ہے. ایک بہت بڑی مقدار ہوتی ہے اور بہت ہی مشکل سے حلق سے نیچے اترتی ہے. اس کے بعد وقفے وقت سے یہ جائزہ لیا جاتا ہے کہ اب خون میں گلوکوز کی سطح کیا ہے یہ عام شرح سے کس حد تک زیادہ ہے. ابتدا میں خون میں گلوکوز کی مقدار میں اضافہ ہوگا، لیکن اس ایک مقررہ مدت کے بعد یہ مقدار معمول کے مطابق ہو جائے گی. اس کا انحصار اس گلوکوز کی مقدار پر بھی ہوگا جو پیا گیا تھا. اس ٹیسٹ کے لیے زمانہ حمل کے 28 سے 34 ہفتوں کے یعنی 34 ہفتوں کے دوران اگر خون کے 4 نمونے لیے جائیں اور دوبارہ خون میں گلوکوز کی سطح معیار سے زیادہ ہو تو یہ صورتحال غیر معمولی شمار ہوگی. یعنی نمبر 1 اس کا کیا ہے کہ بھوک کی انتہائی حالت جس میں 75 گرام گلوکوز لینے کے بعد کیا ہوگی کہ کیا ہے. نمبر 1 ہے 1 گھنٹے بعد ہوگی 11.0 ملی مول. نمبر 2 ہے 2 گھنٹے بعد ہوگی 9 ملی مول اور 3 گھنٹے کے بعد ہوگی. نمبر 3 ہے 3 گھنٹے بعد ہوگی 7 ملی مول. تو یہ اس سے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ حاملہ خاتون جو ہیں وہ اس حمل کے دوران اس مرض میں گرفتار ہو گئی ہیں یا وہ بالکل ٹھیک ہیں.